بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے ایک جوان اور حسین لڑکی سے محبت ہو گئی۔ بے شک وہ مجھ سے 15 سال چھوٹی تھی، لیکن ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ روزانہ رات کو میں تھکاوٹ کی وجہ سے بیوی کے ہاتھ کا جوس بنا پی لیتا اور مجھے بہت سکون سے نیند آتی۔ لیکن جب صبح اٹھتا تو میری بیوی نہا کر نئے کپڑے پہن کر بیٹھی ہوتی۔ ایک دن جوس نہیں پیا اور بیوی کا پیچھا کرتے ہوئے ایک گھر پہنچ گیا۔ جب وہاں میری بیوی ایک کمرے میں گئی اور میں نے کھڑکی سے سب کچھ دیکھا تو میرے اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ میری بیوی تو محبت نہ رنگ روپ دیکھتی ہے، نہ ذات پات، عمر اور مذہب کی قید سے آزاد ہو کر یہ دل کی بنجر زمین کو زرخیز کر دیتی ہے۔ میں 12ویں جماعت کو اردو کے ایک شعر کی تشریح سمجھا رہا تھا کہ جیسے ہی میری نظر پیچھے بینچوں پر پڑی جہاں مجھے ایک نیا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میں پچھلے 1 مہینے سے مستقل اس کلاس کو پڑھا رہا تھا، لیکن یہ چہرہ مجھے آج پہلی دفعہ نظر آیا تھا، اور اس پر نظر پڑتے ہی اس شعر کی تشریح جیسے میرے جذبات پر صادق آ گئی تھی۔ وہ پری چہرہ لڑکی اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو تیزی سے جھپکتے ہوئے پڑھائی پر توجہ دینے کے بجائے ساتھ بیٹھی لڑکی سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے وقت ٹھہر سا گیا تھا اور میں اس کے چہرے کی کشش کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا۔ میں شروع سے ہی بہت حسن پرست رہا تھا اور اپنی شاعرانہ طبیعت اور فلسفیانہ مزاج کی وجہ سے ہی میں نے اردو فلسفہ اور شاعری کو ہی اپنا سبجیکٹ بنایا تھا، اور اسی میں ہی ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر کے ایک گرلز کالج میں پروفیسر تعینات ہو گیا۔ اور اب اس چہرے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج تک کے تمام عشق مزاجی کے شعروں کی تشریح میرے سامنے موجود ہو۔ کچھ ہی لمحوں میں مجھے ہوش آ گیا اور اپنی پوزیشن کا احساس ہوا، اس لیے میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا مارکر زور سے اپنی ڈائس پر بجایا تھا، جس کی وجہ سے ہی سبھی ایک دم میری طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور وہ پری چہرہ بھی پریشانی سے میری طرف دیکھنے لگی تھی، کیونکہ میری نگاہیں اس کے وجود پر ہی جمی ہوئی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے لہجے کو کرخت بناتے ہوئے کہا، مہینے بھر بعد آپ آج کالج تشریف لائی ہیں اور آج بھی آپ کو باتوں سے فرصت ہی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کی وجہ سے کلاس میں بہت ہی زیادہ ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو باتوں کا اتنا ہی شوق ہے تو بہتر ہے کہ آپ کلاس سے باہر نکل جائیں۔ میری بات سن کر ساری ہی کلاس منہ دبا کر ہنسنے لگی تھی اور اس بیچاری کے چہرے کا رنگ اتر گیا تھا۔ وہ مجھ سے معذرت کر کے کتابوں میں چھپ گئی تو میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ ہی پلوں میں اس نے میرے دل کے سنگھاسن کو فتح کر لیا تھا۔ محبت یوں ہی آشکار ہوا کرتی ہے، اور اس پل میرا بھی یہی حال ہوا تھا۔ محبت نے اچانک ہی مجھے اپنے پنجے میں جکڑ لیا تھا اور مجھے خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ احساس تو صحیح معنوں میں اس وقت ہوا جب رات کو سونے کے لیے میں اپنے نرم و ملائم بستر پر لیٹا اور آنکھیں بند کرتے ہی چھم سے اس کا چمکتا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ میں نے کئی بار اسے اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ ہر بار آنکھیں بند کرتے ہی وہ آنکھوں کے پردے پر جھلملانے لگتی۔ اگلے دن جب میں کلاس لینے پہنچا تو کلاس میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے میں نے اس پری چہرہ لڑکی کو ڈھونڈا جس کا مجھے نام تک معلوم نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے میں نے ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے گزارتی تھی۔ وہ آج بھی پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کلاس شروع کر دی، لیکن میرا سارا دھیان اس کی طرف تھا، اور میں نے کچھ ہی دیر میں اسے مخاطب کیا، آپ کا نام کیا ہے اور آپ 1 مہینے سے کہاں غائب تھیں؟ آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کی کتنی پڑھائی کا خرچ ہوا ہے؟ میں نے جان بوجھ کر اس سے یہ سوال کیا تھا، کیونکہ وہ میری طالبہ تھی اور میں اس سے ایک دم ہی اس کا نام پتہ نہیں پوچھ سکتا تھا۔ وہ کہنے لگی، میرا نام مہک ہے، میری اماں بہت زیادہ بیمار تھی اور اسی لیے میں کالج نہیں آ رہی تھی۔ میرے گھر میں میری اور میری ماں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے ان کی خاطر چھٹیاں کرنی پڑی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ مجھے نظر آ رہا تھا اور میں بے چین ہو گیا تھا۔ یہ ایک سرکاری کالج تھا اور یقیناً وہ لڑکی یا تو کسی غریب گھرانے کی تھی یا پھر مڈل کلاس کی۔
میں نے اسے کہا کہ آپ کلاس کے بعد مجھ سے ملیے گا، میں آپ کا مسئلہ دیکھوں گا، آپ کا جو بھی نقصان ہو گیا ہے اس کے لیے میں آپ کو نوٹس دے دوں گا۔ میری بات سنتے ہی وہ میری شکر گزار ہوئی اور کلاس کے بعد خود ہی میرے پاس چلی آئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس سے اس کا موبائل نمبر لے چکا تھا اور اس کا پتہ بھی جان گیا تھا۔ وہ بہت ہی مشکلات کا شکار تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ میں خاندانی زمیندار تھا اور میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ کالج کی نوکری صرف میرا شوق تھی۔ شام کو ہی کچھ پھل اور جوس لے کر میں اس کے گھر پہنچ گیا اور اس کی ماں کی تیمارداری کی۔ وہ دونوں میری بہت ہی شکر گزار تھیں۔ میں نے مہک سے کہا کہ اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو میں اس کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن مہک نے خوددار ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے صاف کہہ دیا کہ وہ مجھ سے پیسے نہیں لے سکتی۔ میرے اور مہک کے درمیان کافی بے تکلفی ہو گئی تھی اور میں نے کچھ ہی دنوں میں اس کے گھر کے کئی چکر بھی لگا لیے تھے۔ رات گئے جب مجھے نیند نہ آتی تو میں بلا جھجک اسے فون کر لیتا اور وہ بھی مجھ سے ہر بات کہہ دیتی۔ وہ بہت ہی مشکل دن سے گزر رہی تھی اور میں نے اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ مہک مجھ سے عمر میں 15 برس چھوٹی تھی، لیکن محبت نے عمر کے اس فرق کو کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا تھا۔ میرے لیے وہ ایک حسن کی مورت تھی جو میرے لیے بنی تھی۔ کچھ ہی مہینے گزرے تو میں نے مہک سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کر دیا اور اس وقت میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب مہک نے بھی میری محبت کو دل سے اپنا لیا۔ مہک بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن وہ کبھی یہ بات اپنے منہ سے کہہ نہ سکی، اور جب میں نے اسے شادی کے لیے پرپوز کیا تو اس وقت اس نے مجھے بتایا کہ وہ تو پہلے سے ہی میری محبت میں پور ڈوبی ہوئی ہے۔ میں اور مہک کچھ دنوں تک ایسے ہی فون پر ایک دوسرے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہے، اور مہک کی محبت بھری ہوئی باتوں نے مجھے نئی زندگی بخش دی تھی۔ میں جو پہلے شادی سے بھاگا کرتا تھا، مہک کو اپنانے کے لیے بے تاب ہو چکا تھا۔ ایک دن کالج سے واپسی پر میں مہک کو اپنے بنگلے پر لایا تو وہ محو ہو کر ہر چیز کو دیکھنے لگی۔ اس کے چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے گھر کے مقابلے میں میرا بنگلہ کسی محل سے کم نہیں تھا۔ کوئی ایسی آسائش نہیں تھی جو میرے بنگلے میں موجود نہ ہو، لیکن مہک کے بغیر اب مجھے یہ بنگلہ ویران لگنے لگا تھا۔ اور آج جب وہ میرے ساتھ میرے گھر آئی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے گھر کے در و دیوار میں جان آ گئی ہو۔ میں اب مزید مہک کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے خود ہی مہک کی والدہ سے میرے اور مہک کے رشتے کی بات کی تو وہ مجھ سے میرے گھر والوں کے متعلق سوال کرنے لگی۔ میں نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور سادگی سے مہک سے شادی کر لی، کیونکہ میرے گھر والے میری شادی کسی زمیندار گھرانے میں ہی کروانا چاہتے تھے۔ اس لیے جب میں نے انہیں مہک کے بارے میں بتایا تو کوئی بھی اس شادی میں شریک نہیں ہوا، بلکہ مجھ سے قطع تعلقی بھی کر لی۔ میرے پاس جتنی بھی دولت اور جائیداد تھی وہ ساری میری اپنی تھی اور اس پر کسی کا کوئی حق نہیں تھا، اس لیے مجھے مہک سے شادی کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ مہک کی محبت کے آگے ہر رشتہ کمزور پڑ گیا تھا اور اس لیے میں نے سب کو چھوڑ دیا تھا۔ یوں بھی سالوں پہلے جو میری ماں کا انتقال ہوا تھا تو میں نے گاؤں جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جس رات مہک دلہن بن کر میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ مہک کی خوبصورتی نے مجھے بری طرح گھائل کر دیا تھا اور میں نے اسے ایک بہت ہی مہنگا ہیروں کا ہار منہ دکھائی میں پہنا دیا تھا۔ مہک کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے اسے اتنا قیمتی ہار تحفے میں دیا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ مہک کو احساس ہوتا چلا گیا کہ میں اس کے لیے اپنا سب کچھ وار سکتا ہوں۔ مہک نے بھی مجھ سے محبت میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی۔ اس کی وارفتگی اور جذبات کی شدت مجھے نہال کر دیتے۔ مہک نے کبھی مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹی ہے۔ شادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میں بہت ہی زیادہ تھکا سا رہنے لگا تھا۔ شاید کالج میں امتحانات قریب تھے اور کام کا لوڈ بہت زیادہ تھا۔ شاید اسی وجہ سے میں بہت تھکن محسوس کر رہا تھا۔ جب سے ہماری شادی ہوئی تھی مہک روز مجھے جوس بنا کر دینے لگی تھی اور اب بھی میری حالت دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتا ہوں، مجھے صبح بھی ناشتے میں جوس پینا چاہیے۔ مہک کی بات سن کر میرے چہرے پر ایک محبت بھری مسکراہٹ چلی آئی تھی۔ میری بیوی کو میری کس قدر فکر تھی کہ وہ میرے لیے روز رات کو اپنے ہاتھوں سے جوس بنایا کرتی تھی۔
جبکہ گھر میں 3-4 ملازمائیں بھی موجود تھیں، لیکن مہک میرا ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ مہک کا بنایا ہوا جوس پی کر میں آرام سے سو جاتا، اور جب صبح سو کر اٹھتا تو مہک نیا جوڑا پہن کر خوب تیار ہوتی، اور اسے دیکھ کر میں ایک دفعہ پھر اس کی محبت میں ڈوب سا جاتا۔ اتنی صبح صبح مہک کو اتنا تیار دیکھ کر کبھی کبھی میں حیران بھی ہو جاتا۔ وہ کب نہا دھو کر تیار ہو جاتی مجھے پتہ ہی نہ چلتا تھا، جبکہ پہلے مجھے بہت ہی کچی نیند سونے کی عادت تھی، لیکن اب مجھے ایسی گہری نیند آنے لگی تھی کہ مہک کی آوازوں پر بھی میری آنکھیں بڑی مشکل سے کھلتی۔ ایک دن یہی بات جب میں نے مہک سے کہی تو وہ محبت سے کہنے لگی کہ میری محبت کا نشہ آپ پر ایسا چڑھا ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں رہی، اس لیے آپ پرسکون نیند سوتے ہیں۔ مہک کی بات سن کر میں واقعی ہی مسکرا دیا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ جب سے مہک میری زندگی میں آئی تھی میں خود کو بہت ہی پرسکون محسوس کرتا تھا۔ مہک کی اماں کو بھی مہک ہمارے ہی بنگلے میں لے آئی تھی اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ مجھے ان کے رہنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میری تو پہلے ہی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس لیے میں نے مہک کی اماں کو ہی اپنی ماں مان لیا تھا۔ میں ان کا بھی بہت ہی زیادہ خیال رکھتا۔ میں نے دونوں ماں بیٹی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، بلکہ سر آنکھوں پر بٹھا رکھا تھا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میری طبیعت بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ایک شام میں کسی کام سے باہر نکلا تو مجھے میرا ایک دوست مل گیا، اور زبردستی وہ مجھے اپنے ساتھ ڈنر پر لے گیا، اور بہت وقت کے بعد ہم دونوں نے مل کر ایک ساتھ کھانا کھایا۔ باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا بہت وقت گزر گیا۔ میں جانتا تھا کہ اب مہک مجھ سے ناراض ہو جائے گی، کیونکہ وہ کھانا میرے ساتھ ہی کھاتی تھی، اس لیے میں نے اپنے دوست سے اجازت لی اور واپس گھر آیا تو مہک میرے انتظار میں ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا، کیونکہ میں اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، اور بہت ہی مشکل سے میں چند لقمے ہی کھا سکا۔ میں نے مہک کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں پہلے سے ہی کھانا کھا کر آیا ہوں۔ مجھے کمرے میں گئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ مہک میرے لیے جوس بنا کر لے آئی، اور مجھے جوس پینے کی تاکید کرتے ہوئے خود اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے اس کمرے میں چلی آئی۔ لیکن اب میرے اندر جوس پینے کی گنجائش بالکل بھی نہیں تھی، اس لیے میں نے موقع دیکھ کر سارا جوس ایک ملازمہ کو پلا دیا، اور خالی گلاس سائڈ ٹیبل پر اسے ایسے جما دیا جیسے میں نے جوس پی لیا ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مہک کو اپنی محنت کے ضائع ہونے کا افسوس ہو، ویسے بھی وہ میری صحت کو لے کر بہت جلدی فکر مند ہو جایا کرتی تھی۔ اگر اسے پتہ چلتا کہ میں نے باہر ہوٹل میں کھانا کھایا ہے تو ضرور مجھے ڈانٹتی یا ناراض ہوتی۔ میری زندگی میں یہی تو خلا تھا جسے مہک نے پر کر دیا تھا۔ پہلے کوئی میرا خیال رکھنے والا نہیں تھا، اور اب ہر وقت مہک میرے سر پر سوار رہتی۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تھا۔ تھکاوٹ کا احساس آج بھی بہت تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اس طرح لیٹے آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ جب مجھے محسوس ہوا جیسے مہک میرے برابر سے اٹھ گئی ہو۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے آواز دو، لیکن اتنی دیر وہ واش روم میں چلی گئی، اور میں ایسے ہی لیٹا اس کا انتظار کرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد جب وہ باہر آئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ نہا دھو کر ایسے تیار ہو کر آئی تھی جیسے کسی دعوت میں جا رہی ہو۔ میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے شاید وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں آج رات سویا نہیں ہوں بلکہ جاگ رہا ہوں۔ اس نے ڈھیر سارا پرفیوم اپنے اوپر چھڑکا اور سینڈل پہن کر ٹھک ٹھک کرتی کمرے سے نکل گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ رات کے اس پہر مہک کتنا تیار ہو کر کہاں جا رہی ہے۔ میں نے بھی اس کے پیچھے ہی آہستہ سے دبے پاؤں نکل پڑا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے نکل گئی، جو میں نے اسے اس کی سالگرہ پر تحفے میں دی تھی۔ میں نے بھی پیچھے کھڑی اپنی گاڑی نکالی اور بہت احتیاط سے اس کا تعقب کرنے لگا۔ وہ اپنے پرانے محلے میں پہنچ گئی جہاں اس کا گھر تھا۔ گاڑی سے اتر کر اس نے ڈرائیور سے کچھ کہا، خود ایک گلی میں داخل ہو گئی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ گلی مہک کی نہیں تھی بلکہ اس سے آگے تھی۔ جب وہ گلی میں آگے چلی گئی تو میں نے بھی اپنی گاڑی ایک طرف لگائی اور اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ وہ ایک گھر میں داخل ہوئی اور میں اس گھر کے باہر ٹھہر گیا۔ اس گھر کی ایک کھڑکی گلی کی طرف بھی کھلتی تھی اور آج بھی اس کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندھیرے کا پورا فائدہ اٹھایا اور کھڑکی سے لگ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر جو آواز مجھے سنائی دی وہ مہک کی تھی۔ یہ لو پورے 2 لاکھ روپے، انہیں اچھے سے سنبھال کر رکھ لو اور اپنا کاروبار شروع کرو۔ جیسے ہی وہ بڈھا مجھے اور پیسے دے گا میں تمہیں لا کر دے دوں گی۔ جلد سے جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ اور اس قابل بن جاؤ کہ میں اس بڈھے کو مار کر تم سے شادی کر لوں۔
वो संकी बुड्ढा बहुत ही ढीठ है, रोज़ाना हल्का हल्का जहर दे रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हट्टा कट्टा ही नज़र आता है। अपनी बेहुदा शायरी और अजीब व गरीब उर्दू से मेरा दिमाग ख़राब करके रखता है, लेकिन मजबूरन मुझे उसकी शायरी और मोहब्बत के जज्बात को हज़म करना पड़ता है। अगर तुम किसी काबिल होते तो मुझे ये कदम ही ना उठाना पड़ता। रात उसके साथ जैसे मैं सूली पर लटक कर गुजारती हूँ, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब वो पूरी तरह गहरी नींद में सो जाएगा और मुझे उस नींद की दवाई देनी ही नहीं पड़ेगी। करोड़ों की जायदाद का मालिक है, उसके मरते ही तुम और मैं उसकी जायदाद पर ऐश करेंगे। बैठे बिठाए मुर्गा मिल गया है तो फिर फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। महक अपनी बात के इख्तिताम पर बहुत ज़ोर से हंसी थी और मेरे अंदर छन से कुछ टूटा था। फिर एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, जाने मन तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं, तुम हो ही इतनी हसीन कि कोई भी तुम्हारे इश्क में दीवाना हो जाए। और फिर वो तो एक तन्हाई का मारा हुआ बुड्ढा था जिसे तुम्हारे हुस्न ने पागल कर दिया। बस इसी तरह तुम उसे अपने जाल में फंसाए रखो और जहर देती जाओ। 1-2 महीने में ही वो खामोशी से मौत की नींद सो जाएगा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। बहुत कुछ आज की रात मुझ पर वाज़े हो गया था, लेकिन दिल था कि एतबार करने को राज़ी नहीं था। मैं कैसे मान लेता? जिस महक ने मेरी मोहब्बत के जवाब में इस कदर मोहब्बत दिखाई थी, वो मेरे साथ इतनी बड़ी बेवफाई भी कर सकती थी। मुझे ऐसा लगा था कि उम्र का फ़र्क इसके लिए कोई मायने नहीं रखता, कि वो तो अपनी ही उम्र के एक लड़के से मोहब्बत करती थी। मैं तो उसके लिए सिर्फ एक मुर्गा था जिसे हलाल करके वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती थी। मैंने चुपके से एक नज़र खिड़की के अंदर डाली, जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह महव थे कि उन्हें देखकर मैं शर्म से डूब गया था। मैं जिस तरह दबे पांव आया था उसी तरह वापस लौट गया था। मैंने जिस तरह गाड़ी चलाई थी सिर्फ मैं ही जानता था। अपने बिस्तर पर आकर मैंने आंखें बंद की, ऐसे लेट गया जैसे सो रहा हूँ। काफ़ी देर बाद महक वापस आई और मेरे बराबर में आकर लेट कर सो गई, लेकिन आज उसका वजूद मेरे लिए सिर्फ कांटों जैसा था। मेरी आंखों से आंसुओं की एक लकीर बहकर तकिए में जज्ब हो रही थी। कौन कहता है कि मर्द को तकलीफ नहीं होती। मैं इस कदर कर्ब में मुब्तला था कि खुद को आंसू बहाने से भी रोक नहीं पाया था। या शायद मैं मर्द ही नहीं था, क्योंकि अगर मैं मर्द होता तो इसी वक्त महक को कत्ल कर देता जब वो एक गैर मर्द की बाहों में थी। सुबह महक इसी तरह नए जोड़े में तैयार होकर मेरे उठने से पहले उठकर बैठ गई थी। मैंने महक से ज़्यादा बात नहीं की और अपनी तबीयत का ख़राबी का कहकर घर से निकल गया। लेकिन कॉलेज जाने के बजाय मैं सीधा हॉस्पिटल गया और अपने सारे चेकअप करवाए तो पता चला कि मुझे जूस में मिलाकर हल्का हल्का जहर दिया जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे नींद भी बहुत आने लगी थी और थकन का एहसास भी ज़ोर पकड़ रहा था। और अगर मैं बाकायदगी से उसी तरह जूस पीता रहता तो 1 से 2 महीने में नींद की हालत में ही वफ़ात पा जाता। मैंने अपना इलाज शुरू करवा दिया था और हॉस्पिटल से निकलते ही मैं सीधा वकील के पास गया और तलाकनामा तैयार करवा लिया। रात गई मैं तलाकनामे के साथ ही घर लौटा था और जैसे ही महक ने जूस लाकर मेरे आगे रखा तो मैंने उसे कहा कि आज मैं तुम्हें अपने हाथों से जूस पिलाऊंगा। महक एकदम ही सटपटा गई और कहने लगी, ये तो आपके लिए है। मैंने कहा कि तुम रोज़ इतनी मेहनत से मेरे लिए बना कर लाती हो, इसलिए आज मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से पिलाऊंगा। जैसे ही मैंने गिलास उसके मुंह के करीब किया, उसने एक धक्का मारकर सारा जूस ज़मीन पर गिरा दिया। उसकी हालत देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं पागल हूँ। मैं वाकई उसकी बेवफाई पर पागल हो चुका था। मैंने तलाकनामा निकाल कर उसके मुंह पर मारा और उसे कहा कि वो अभी और इसी वक्त खाली हाथ मेरे घर से दफ़ा हो जाए। मैं उसकी सारी हकीकत जान चुका हूँ और अगर वो फ़ौरन ही मेरे घर से ना गई तो मैं पुलिस को फ़ोन करके इत्तला दे दूँगा कि उसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं हकीकत तक पहुँच चुका हूँ। वो जिस तरह खाली हाथ मेरी ज़िंदगी में आई थी, मैंने उसे उसी तरह खाली हाथ अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया था। उसके हक महर 5 लाख रुपए था जो मैं कुछ दिनों पहले ही अदा कर चुका था, जिसे वो अपने आशिक पर लुटा आई थी। महक और उसकी माँ मेरे घर से जा चुकी थी और एक दफ़ा फिर मेरे घर वीरानी छा गई थी। मैं जानता था कि महक जिस लड़के को पसंद करती है उसे महक में नहीं बल्कि पैसे में दिलचस्पी है, और जब महक खाली हाथ उसके पास जाएगी तो वो महक को कभी नहीं अपनाएगा।
جو شخص دولت کی خاطر محبت کا سودا کر سکتا ہے وہ محبت نہیں صرف کاروبار ہے۔ اس کے عاشق کے لیے مہک صرف اور صرف ایک کاروبار تھی جسے چلا کر وہ پیسہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے دوبارہ سے اپنے کام کی طرف توجہ دینی شروع کر دی۔ میں آج بھی اردو ادب و شاعری پڑھا رہا تھا، لیکن اب میری شاعری میں عشق مجازی نہیں بلکہ عشق حقیقی کا رنگ ہوتا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ اصل عشق تو عشق حقیقی ہے، عشق مجازی تو محض دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے کلاس کی کچھ لڑکیوں کے ذریعے علم ہوا کہ مہک نے خودکشی کر لی ہے، کیونکہ وہ جس لڑکے کو پسند کرتی تھی اس نے مہک سے شادی نہیں کی۔ میری اور مہک کی شادی کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، کیونکہ مہک نے ہی یہ بات کسی کو بھی بتانے کے لیے منع کی تھی۔ مجھے مہک کے انجام پر رونا آیا تھا، کیونکہ میں اس سے سچ میں محبت کرتا تھا، لیکن اس نے میری محبت کا جس طرح مذاق اڑایا تھا شاید وہ اس کی سزا پا گئی تھی۔ اگر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا رشتہ بن جائے جو بہت ہی مخلص ہو اور سچا ہو تو کبھی اس کے ساتھ بے وفائی نہ کریے گا، کیونکہ سچے رشتے بہت ہی مشکل سے ملتے ہیں۔ مہک نے اپنا اور میرا سچا رشتہ چھوڑ کر ایک جھوٹے کے رشتے کے پیچھے اپنی جان گنوا دی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔